جی السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ دس از امیر حمزہ اور آج میں سیالکوٹ میں ایک انسٹیٹیوشن میں موجود ہوں جس کا نام ہے ڈش شیتے اے بی سی، جس کے آنرز اینڈ ڈائریکٹرز سر ڈاکٹر زین صاحب ہیں۔ آج ان سے کچھ باتیں کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ 2022 کی ریسرچ کے مطابق 7.5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جس میں موسٹلی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس پروفیشنل ڈگری ہے، لیکن پاکستان میں اسکل کو ایکوائر کرنے کی بجائے وہ پاکستان کو چھوڑنے پر مجبور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ سر سے ڈسکس کریں گے، اور اتنا اسٹوڈنٹس کا رجحان پاکستان کو لے کر باہر کی طرف کیوں زیادہ ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ 2021 میں کم تھے، 22 میں اس سے زیادہ تھے، 2020 میں اس سے بھی پہلے اس سے بھی کم تھے، لیکن 2023 میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس کی جو مینٹیلٹی ہے وہ اس طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہے، پاکستان میں اپرچونٹیز نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس ہر چیز کو بائیک آؤٹ کرتے ہوئے باہر جانے کے لیے اسکلز ایکوائر کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی اسکل ایکوائر نہیں کی جا رہی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کروں گا، اپنا ایٹ لیسٹ 1% بھی کنٹریبیوٹ اگر ہم لوگ کر دینا تو پاکستان آنے والے ٹائم میں پاکستان کا نام روشن ہوگا، پاکستان میں لوگ پاکستان کے لوگوں کی لوگ عزت کریں گے۔ آج سر سے پوچھتے ہیں کہ ایسی وجہ کیا ہے، کیوں اسٹوڈنٹس کی مینٹیلٹی اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کا روز کا کام ہے، روز ان کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کی یہی مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ہمیں بس باہر بھیج دیں، ہمیں آئلٹس کروا دیں، ہمیں ڈولنگو کروا دیں، یا کوئی جو باہر کی یونیورسٹیز ایکسیپٹ کرتی ہیں کسی بھی ٹیسٹ کو اس کو پروموٹ کرتے ہوئے ہمیں ہماری سکلز کو پالش کر دیں، جس کی وجہ سے ہم باہر جا سکیں۔ لیکن باہر کے لیے پاکستان میں اس طرح کی مینٹیلٹی کیوں نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے لوگوں کے لیے، اپنی ہیومینٹی، اس سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم کیوں اس طرح کی سوچ کو ڈیولپ نہیں کر پا رہے؟ ہماری یونیورسٹیز کیوں اس طرح کی سکلز بیس ایجوکیشن کو پروموٹ نہیں کر پا رہی؟ ہم پروفیشنل ڈگری لے کر تو آتے ہیں، لیکن جب ہم مارکیٹ میں آتے ہیں تو جو بزنس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جو آپ کی کوآپریٹ سیکٹر میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، وہ بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں۔ سر سے کچھ کوشچنس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام. First of all, welcome to Deshita ABC. جی بالکل ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو آئلس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بیرون ملک جا کے پڑھ سکیں. We get students who come for PTE, we get students who come just to learn English, some of them come just to improve their confidence, some of them come because they want to just have a quality time learning English. لیکن جو آپ کا بیسک سوال ہے کہ کیوں اسٹوڈنٹس اتنی بڑی تعداد میں پاکستان چھوڑ کے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ پیپل آر انسرٹن اباؤٹ دیئر فیوچر. ان کو لگتا ہے کہ یہاں رہ کے ہم کر سکتے ہیں محنت. آف کورس یہ سارے لوگ جو باہر جاتے ہیں ان کی محبت پاکستان کے ساتھ جو ہے اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ زیر مبادلہ ہی یہ لوگ بھیجتے ہیں پاکستان. تو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ اگر یہ باہر جاتے ہیں. بری بات یہ ہے کہ اگر یہ باہر جا کے کچھ نالج ایکوائر نہیں کرتے. سب سے بڑا ہمارا نقصان یہ ہو رہا ہے، چونکہ میں I've taught in England and Australia too, اور I've noticed کہ ہمارے بچے جب آسٹریلیا یا انگلینڈ یا US UK جہاں بھی جاتے ہیں، جب وہاں جا کے کام کرنا شروع کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ، they go for like really low paid jobs. کوئی برتن دھو رہا ہوتا ہے، کوئی صفائی کے کام پہ ہے، کوئی کچن اسسٹنٹ، سیکیورٹی گارڈ، اوبر ایٹس، اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں یور مینٹل اسٹرینتھ از ناٹ ریکوائرڈ مچ. اس کی وجہ سے یہ بچے جب وہاں پہ 4 سال 5 سال 7 سال رہ چکے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ PR مل جائے تاکہ ہم جب بھی وقت ملے ہم یہاں آ کے اور پیسے کما سکیں. لیکن PR تب ملے گی جب آپ کے پاس اسکلز ہوں گے. تو جب وہاں جا کے بھی آپ اسکل بیس ایجوکیشن کی طرف نہیں جاتے تو اس کا نقصان پھر لانگ ٹرم یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ہمیں بھیجتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں سے کوئی بلینئر واپس آتا ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ دیٹس اے پرابلم. تو اگر لوگ ابھی اس وقت جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو اگر یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں پہ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے ایک گورنمنٹ آ جائے گی جس کی اپنی ایجوکیشنل پالیسی ہو، جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر میں پالیسی بناؤں گا جس سے لوگوں کا فائدہ تو ہوگا لیکن شارٹ ٹرم میں لوگوں کو بری لگے گی، تو پھر وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے لیے لیجسلیشن نہیں کرتے. ابھی آگے الیکشنز آ رہے ہیں. جی بالکل. تو آپ کے پاس بڑا اچھا چانس ہے، اسپیشلی ینگ پیپل. جب آپ کے پاس MNA صاحب یا MPA صاحب جو بننا چاہتے ہیں وہ ووٹ لینے کے لیے آئیں تو آپ بھی ان کے سامنے، جس طرح وہ پرانے زمانوں میں، سب پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ
وہ لوگوں کے سامنے قرآن پاک رکھ دیتے تھے کہ بھی چلو حلف دو کہ ہمیں ووٹ دو گے. تو آپ بھی ان کے سامنے اسلامی کتاب رکھیں اور ان سے کہیے کہ حلف دیجیے کہ ایک لیجسلیشن، ایک قانون سازی ضرور کریں گے آپ جا کے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا نظام ہے جس میں رٹا سسٹم ہے اور کتاب کے علاوہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے اور نالج کی قدر نہیں ہے، آپ اس کو ختم کر کے ایک نالج بیس اسکل بیس ایجوکیشن سسٹم لائیں گے. اگر تو آپ کو حلف دیں، پہلا حلف سب سے پہلا یہ دیں، تو آپ ان کو پھر پرومس کیجئے کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں. اب پارٹی ان کی پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، متحدہ مجلس عمل ہو، یا جو بھی ہم ایم کیو ایم فار ایگزامپل ایل پی ہو، یہ سب لوگ اچھے ہیں، پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن ان کے میتھڈز میں، ان کے منشور میں، یہ جو تعلیمی نظام کے اندر جو سب سے ہماری بیسک غلطی ہے جس کی وجہ سے ہم اچھا ورکر پروڈیوس نہیں کر سکتے، اچھا ڈاکٹر پروڈیوس نہیں کر پا رہے، ایسا انجینئر پروڈیوس نہیں کر پا رہے جو ہماری انڈسٹری کو کھڑا کر دے، ایسا کوئی ورکر بزنس میں پیدا نہیں کر پا رہے جو بلینئر بن جائے، جو مارکیٹنگ میں ایک انقلاب لے آئے. ہمارا سافٹ ویئر انجینئر کوئی نئی ایپ نہیں بنا پا رہا، حالانکہ ہم سب کو بنا کے دے رہے ہیں، لیکن کاپی پیسٹ والے کام کیوں؟ تو ان سے یہ ہیلپ لیجئے. دوسرا، ہمارے جو یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن ہے، کیوں ہم لوگ پرانی دقیانوسی کتابوں پہ پھنسے ہوئے ہیں جبکہ لیٹسٹ نالج بھی ایکوائر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو ایجوکیشن سسٹم میں کتابیں ہیں وہ چینج نہیں ہو پاتی، وہ ایک سلیبس کے اندر رہنا ہے، وہ سلیبس اپ گریڈ نہیں ہوتا، تو ہم مجبور ہیں پرانی کتابیں پڑھنے پہ. یہ جو چیز ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں انقلابی قسم کی تبدیلیاں لائیں. اب وہ پی ٹی آئی لے کے آئے، نون لیگ لے کے آئے، ٹی ایل پی لے آئے، پیپلز پارٹی لے آئے، ایم کیو ایم لے آیا، وی ول سپورٹ دیم. اب ہم آپ کی یہ باتیں نہیں سننا چاہتے جی ہمیں کرپشن ختم کرنی ہے. کون سی کرپشن جب ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، تو کرپشن آف کورس بری بات ہے. جو رشوت دے رہا ہے، جو رشوت لے رہا ہے، دونوں جہنمی ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے، آپ نے پڑھایا ہے ہمیں، لیکن ہمیں اب اس سے تھوڑا آگے لے جائیں، اس لڑائی سے نکال کے لیٹس ری بلڈ دا نیشن. اگر بچہ جا رہا ہے باہر تو جانے دیجیے، بٹ وہاں سے پڑھ کے سیکھ کے جب واپس آئے تو اس کو لگے کہ آئی کم بیک ٹو ویئر آئی بلانگ. سر لیکن موسٹلی اسٹوڈنٹس دیکھے گئے ہیں کہ وہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، وہ اسکل ایکوائر کرنے کے لیے نہیں جاتے، وہ پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں. یہ بڑا آسان سا اس کا جواب ہے کہ جو بچہ باہر جاتا ہے تو وہ اپنے پیسے لگا کے تو نہیں جاتا نا، وہ پیرنٹس کے پیسے لگا کے جاتا ہے. تو پیرنٹس ویلیو کس چیز کو کرتے ہیں؟ اب آپ خود دیکھیے کہ جب ایک فیملی اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بڑا گھر، ایگزیکٹلی بڑی گاڑی، پلاٹس، بینک بیلنس. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لڑکا نشہ کرتا ہے کہ نہیں. ایگزیکٹلی شاید یہ نہیں دیکھتے. ہاں جی. اس لیے ہمارے ہاں جو شادیوں میں پرابلمز ہیں بچوں کی وہ بڑھتی جا رہی ہیں. تو جب آپ کی کور ویلیوز آر آل اباؤٹ مٹیریلسٹک تھنگس، پیسے کے ریلیٹڈ گھومیں گی، تو آپ بچے کے اوپر اتنی انویسٹ کر کے بھیج ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ جا کے پیسے بھیجو، ہم نے قرضے اتارنے ہیں، یہ کرنا ہے، بڑا گھر بنانا ہے. آپ اور یہ ایک خطرناک رجحان ہے. وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ ایچ ادر. ایگزیکٹلی گاؤں میں اگر میں باہر سے بہت زیادہ پیسے کما کے آؤں گا تو اپنی گلی میں 4 منزلہ گھر بنا لوں گا، میرا ہمسایہ بیچارہ اس کے گھر اب روشنی بھی نہیں جائے گی. ہاں جی. ایسے تو that's something that is because of education, lack of it اور proper education نہ ہونے کی وجہ سے. میرا تو ماننا یہ ہے کہ الیکشنز آ رہے ہیں، it's the right time، اور سب لوگ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ منشور میں پہلی چیز یہ رکھیں. بالکل سر، یہ بات آپ کی جو اونچی دیواروں کے اوپر، مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا. وہ ایک شاعر ہے پنجابی کے، وہ کہتے ہیں اونچیاں اونچیاں کندھاں نے ڈک لئی سورج دی روشنائی، میرے رب دی سانجی دکھ بھی میرے گھر نہ آئی. لیکن سر کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے اس میں اویئرنیس کی کمی ہے؟ کہ میں اگر ریسرچ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو انڈینز ہیں، انڈین یوتھ ہے، دے آر مچ اویئر. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے، اب پاکستان میں کوئی یوٹیوبر ویسا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ویسا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی انٹرپرینور ویسا پروڈیوس نہیں ہو رہا. تو کیا یہ ہماری یوتھ میں اویئرنیس کی کمی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو کسی بھی ملک میں عوام سے بڑھ کر عوام سے بڑا کوئی نہیں ہوتا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، نو ڈاؤٹ دے آر. Let's talk about the youth only. ینگ لوگوں کی بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس یوٹیوبرس، انٹرپرینورس یا موٹیویشنل اسپیکر جیسا لائک یو سیئنگ نہیں ہے. میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ دیکھنا کیا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر سارا ملک، اب میں نام لیے بغیر آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ لیجیے سب سے زیادہ پاکستان میں فالوور کس کے ہیں. ایک محترمہ ہیں جو ایک لفظ نہیں کہتی. بالکل ایسی ہے سر. تو جب بغیر لفظ کہنے والے کے پیچھے
20 मिलियन प्लस घूम रहे हैं, तो लफ्ज कहने की जरूरत क्या है? लेकिन सर ये है कि लोगों को अवेयरनेस अगर क्रिएट की जाए, एटलीस्ट हम 1% भी प्रोड्यूस करें अपना। अवेयरनेस, अब जिसको आप अवेयरनेस कह रहे हैं ना, जिसको आप, उसमें थोड़ा सा फ्लॉ है उसमें। आप अवेयरनेस क्रिएट कर लीजिए, बेतहाशा लोगों को बता दीजिए। आपको क्या लगता है अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकती? बिल्कुल करती है सर। कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो भाई अल्लामा इकबाल को तो फौत हुए तकरीबन 87 साल हो गए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह क्या है? उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। वजह ये है कि बेटा, जब अवेयरनेस से घर में खाना नहीं आता, जब अवेयरनेस से स्टेटस सिंबल नहीं बदलता, जब अवेयरनेस से लोगों में इज्जत नहीं बढ़ती, तो फिर लोग उस अवेयरनेस को नहीं लेते। लोग वो चीज़ लेते हैं जिससे उनकी लाइफ में चेंज आए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे तब्दीली लाई जाए, ताकि एजुकेशन ही हो जाए जो अवेयरनेस बेस्ड हो, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स पे बेस करती हो, लेटेस्ट नॉलेज पे बेस करती हो। जब आप नॉलेज को परसू करना शुरू कर देंगे और लिखी हुई पुरानी किताबें रट्टा लगाने के बजाय जो लेटेस्ट दौर की जरूरत है, अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर लेटेस्ट जो भी सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सीखेगा, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट ऐप्स बनाने की कोशिश करेगा, एक हमारा मैकेनिकल इंजीनियर लेटेस्ट मशीनरी देखेगा, तो ऑफ कोर्स वो उससे बेहतर बनाएगा, फिर हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जब आप मशीन मुझे दिखाएंगे 1960 की और वक्त चल रहा है 2022 जिसमें हर साल नया मॉडल आता है, तो मैं तो कुछ 70 साल पहले ही पीछे हूँ, मैं आपको क्या बना के दूँ? तो आप अवेयरनेस जो लेके आने की ज़रूरत है वो ये है कि नॉलेज बेस्ड लर्निंग कर दी जाए जो लेटेस्ट नॉलेज पे बेस्ड हो। बाकी अवेयरनेस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब लोगों के पास, वन पीपल विल हैव फाइनेंशियल, जब लोगों के पास खाने का मसला नहीं होगा, ये घर के मसाइल नहीं होंगे। और दूसरा ये कि वी हैव टू लुक एट, हमारे यहाँ लोग अभी फाइनेंशियल दिवालिया के पीछे रो रहे हैं। दिवालिया फाइनेंशियल तो अभी हुआ है, हमारे यहाँ मोरल दिवालियापन, मोरल डिफॉल्ट जो है उसको हुए तो 10 साल हो गए। अब आप किसी भी टीवी चैनल पर बैठ के देखिए, शाम के वक्त 8 बजे से लेके 11 बजे तक, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आर्टिस्ट, लेकिन हर चैनल पे वो लोग बैठे हैं जिनका नाम लेना, आप माशरे में किसी को वो नाम से पुकारें उस आर्टिस्ट की तरह, तो आप उसको गाली कहते हैं। अब वहां पे वही शख्स कॉमेडियन बैठ के पूरे मुल्क को हंसा रहा है, और जो अल्फाज का उनका चुनाव है, जो फिक्रे वो कहते हैं, आई डोंट थिंक कि हम ये चाहते हैं कि हमारी यूथ उस तरफ जाए, जब आप उनको सारा 3-4 घंटे वही चीज़ें उनको सिखा रहे हैं। इसलिए जहाँ पे दो लड़के बैठे हुए आप देखेंगे वो एक दूसरे को जुत्ते मार रहे होंगे। बिल्कुल सर, ऐसे और ये जो मोरल दिवालियापन हुआ है उसने आपको आपके गोल से, एम से बहुत दूर कर दिया। तो अब ज़रूरत ही नहीं है आपको आपके साथ जंग लड़ने की, यू आर इंटरनली डेड। एग्जैक्टली। तो अगर अवेयरनेस चाहिए तो अब वो हमें ग्रास रूट से लानी पड़ेगी कि अभी जो हमारे पास बच्चे स्कूल में हैं उनके लिए तब्दीली कर लें। जैसे कोरोना के दिनों में बच्चे बगैर पढ़े पास हो गए, हाँ जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे, और बच्चे भी बड़े खुश हुए थे। शफकत जानी वाज लाइक द मोस्ट। एग्जैक्टली, जब शफकत महमूद साहब ने उनको छुट्टियां दी तो बच्चे बड़े खुश थे। हाँ जी, इस साल हमें रट्टा लगाए बगैर हम पास हो गए, नंबर भी अच्छे आए। तो जिन्होंने रट्टा लगा के पास किया होता है उनको भी तो 10 साल, 10 महीने बाद, या सॉरी 10 महीने तो बहुत दूर है, 2 हफ्ते के बाद उनको भी कुछ याद नहीं होता। एग्जैक्टली, तो फायदा क्या हुआ आपने पूरा साल रट्टा लगाया और नहीं लगाया? जब तक आप उस पर नॉलेज बेस नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं आ सकती। तो सर इसको नॉलेज बेस किस तरह किया जा सकता है? जो अब देखिए फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं उन्होंने बड़ा फोकस किया कि स्किल बेस, स्किल लर्निंग एजुकेशन को प्रमोट किया, लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं कि जहाँ पे स्किल एजुकेशन को प्रमोट किया गया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मशीनरी आ गई, अपडेटेड सिलेबस आ गया, टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता था। देखिए अब आप ब्लेम नहीं कर सकते टीचर्स को और किसी भी गवर्नमेंट को नहीं। आई पर्सनली हैव नो प्रॉब्लम विद एनी गवर्नमेंट। अब ये फास्ट नून लीग की हो, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की, अब आप फॉर एग्जांपल लुक एट आवर फॉरेन मिनिस्टर को देख लीजिए। यस सर, ही इज वेल, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, वो अपना काम कर रहे हैं जिस तरह का भी कर रहे हैं, जो हालात हैं उसी तरह का करेंगे ना। गवर्नमेंट में जो लोग हैं, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन है। एग्जैक्टली, फ्यूडल सिस्टम चल रहा है। नहीं, नो, डोंट ब्लेम दीज पीपल। आप, यही तो हमारा मसला है कि गलती किसी और में ढूंढ रहे हैं आप, गलती मुझ में और आप में। एग्जैक्टली सर, ऐसे मैं और आप भी तो उसी की उम्र के हैं। हाँ जी। अगर जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं पढ़ के और इतने ज़्यादा मैसेज को मोबिलाइज करके, तो मैं और आप क्यों मोबिलाइज नहीं कर पाते? इसकी वजह यह है कि जनाब भुट्टो साहब जिस स्कूल से पढ़ के आए हैं, बिलावल भुट्टो, वहाँ पे एजुकेशन इस तरह की नहीं थी जिस तरह की मैं और आप करते हैं। उसके बाद वो बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए,
نہ ہی وہ ہمارے یہاں کسی لوکل یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں. He went to Oxford to study. ایگزیکٹلی. تو آپ کو اپنے پولیٹیشینس کے پیچھے نعرے نہیں لگانے ہیں میاں تیرے جان نثار، عمران تیرے جان نثار، بھٹو زندہ ہے. نہیں، آپ کو نعرے یہ لگانے ہیں جی میاں صاحب جہاں پہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں مجھے بھی وہاں بھیجیں. ایگزیکٹلی. بھٹو صاحب جہاں سے آپ پڑھ کے آئے ہیں مجھے بھی وہ یونیورسٹی یہاں بنا دیں. ایگزیکٹلی. خان صاحب بھی تو آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، تو خان صاحب نے کتنی آکسفورڈ یہاں بنائی. نمل یونیورسٹی کو وہ وین لے کر چلے ہوئے ہیں کہ وہ آکسفورڈ کی طرح. وہ دیکھیں چلے تو ضرور ہے، مجھے ان کی نیت پہ بالکل شک نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے باقی پولیٹیشین کی نیت پہ کوئی شک ہے. بات یہ ہے کہ بلڈنگ بنانا، بلڈنگ تو یہ بھی ہے، آکسفورڈ کی بلڈنگ تو کافی پرانی ہوگی، تو ہمارے یہاں کئی یونیورسٹیز کی بلڈنگ ان سے بہتر ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ جو بات آپ کر رہے ہیں ٹیچرس کی، تو ہمیں انویسٹمنٹ ان ٹیچرس میں کرنی ہے کہ سینڈ دیم ابراڈ سو دے کوڈ لرن. یہ جو بچے آج جا رہے ہیں باہر پڑھنے کے لیے، آپ ملک کے حالات بہتر کیجیے، یہ واپس آ جائیں گے. بالکل سر. آپ ان کو یہاں پہ پے زیادہ کیجیے. اب آسٹریلین یونیورسٹی میں لوگ پڑھنے جاتے ہیں، بڑی باتیں سناتے ہیں یہاں پہ جی یہ مہنگائی ہے، 40 لاکھ روپیہ سال کی فی آپ نے دینی ہے آسٹریلیا میں. یہاں پہ تو کوئی 4 لاکھ نہیں دیتا یونیورسٹی کو. ایسے ہی ہے. تو پھر آپ جب 4 لاکھ دیں گے یا 2 لاکھ دیں گے تو یونیورسٹی پے کم کرے گی ٹیچر کو. اور وہ شخص جو اپنے گھر بنانا چاہتا ہے، گاڑی خریدنا چاہتا ہے، وہ استاد بنے گا ہی نہیں. بالکل سر. جب وہ استاد نہیں بنے گا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک غریب شخص آپ کے بچے کو امیر ترین بنا دے. ایسا پاسبل نہیں ہو سکتی. اگر یہ کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے اپنا وہ. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سسٹم میں اگر گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے، اگر عوام، چونکہ عوام اس وقت پے نہیں کر سکتی. جی سر. تو سم پیپل ول ہیو ٹو والنٹیئر. کچھ لوگوں کو والنٹیئر کرنا پڑے گا شروع میں، اور ایونچولی گورنمنٹ شوڈ ایکچولی پے مور ٹو دا ٹیچرس. آپ کم کر لیجئے، پرائیویٹ ادارے ختم کر لیں. چلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ ادارے نہیں کر پا رہے تو آپ گورنمنٹ ادارے بنا لیجیے، سیمی گورنمنٹ بنا لیجیے، اور ٹیچرس کو اچھا خاصا پے کیجیے، اور بہترین لوگ باہر سے پاکستان لے کے آئیں. That's the only way I believe they can. اس میں کچھ پالیسیز بھی بنانے کی ضرورت وہی سینس میں بھی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہے، وہ صبح بھی یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے، رات کو بھی ہو رہا ہوتا ہے. اتنے انفراسٹرکچر ان کے پاس نہیں جتنا گورنمنٹ والوں کے پاس ہے، تو اتنے پیسے لگا کے، اتنا ٹیکس لگا کے ایک کام جو صبح کے ٹائم بلڈنگ یوٹیلائز ہو رہی ہے، ریسٹ آف دیٹ اس کے بعد وہ بالکل فری ہے. بات یہ ہے کہ مجھے یہ جو فرق آپ بتا رہے ہیں نا پبلک گورنمنٹ اور پرائیویٹ کا، آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. گورنمنٹ کس کی ہے؟ میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں کسی بھی چیز پہ، یا ٹیکس ڈائریکٹلی پے کرتے ہیں، وہ ٹیکس جاتا ہے، وہ گورنمنٹ اکٹھا کر کے ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو جو گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو پے کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ بلیو کہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے. ہاں، اگر ڈفرینس سمجھا جا رہا ہے مینٹیلٹی میں کہ میں چونکہ گورنمنٹ ادارے میں کام کرتا ہوں، میں سپیریئر ہوں کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کرنے والے سے، تو دیٹس ویئر دا پرابلم از. عوام کو، آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کا ہر ادارہ آپ کے ٹیکس سے چلتا ہے. وہ لوگ آپ کو سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ آپ ان کو سرو کرنے کے لیے. اور ہاں، ان سے تمیز سے پیش آئیے، اور ان کو بھی چاہیے آپ سب کی طرح تمیز سے پیش آئیں. دیٹ از ویئر دا پرابلم از. عوام کو اب بہت جلدی سمجھ آ جائے گی کہ یہ گورنمنٹ کے ادارے ہمارے لوگوں کے ادارے ہیں. گورنمنٹ کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارے علاوہ. ہمارا ووٹ ان کو حکومت دیتا ہے، ہمارا ٹیکس ان کو پیسے دیتا ہے. اگر کسی جگہ کرپشن ہوتی ہے تو میرا اور آپ کا پیسہ ہوتا ہے، ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے. جو لوگ یہ سڑکوں پہ پیسے لگاتے ہیں اور اپنی تختی لگا لیتے ہیں، پیسے تو آپ پر میرے. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور پولیٹیشینز آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بیچارے کوشش کر بھی رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے اس چیز کی، کسی بھی پارٹی کے ہوں، اور وہ عوام میں موجود بھی ہوتے ہیں. بالکل. اب آپ نے اگر پولیٹیشین اب اتنے بڑے بڑے ہمارے پاس اچھے پڑھے لکھے پولیٹیشینز ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ہی پولیٹیشین سے یہ ہمیں نالی بنوا دیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. آپ اس کو کیا ہی کچھ نہیں رہے، وہ تو آپ ہی کانسٹیٹوئنسی کا ممبر ہے نا. آپ ڈیمانڈ کریں گے وہ نیشنل اسمبلی میں لے جائیں گے، پروونشل اسمبلی میں لے جائیں گے. So what I would say is start demanding. When there will be a demand, there will be a supply. ایگزیکٹلی. یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی مینٹیلٹی کو چیک کر لیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے، اور اگر ہم ان کا یہ کام کروا دیں تو ہمیں. اب یہ دیکھیں، پھر آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے، ہم نے. ڈونٹ ڈیوائڈ. پولیٹیشین ہم سے ہیں اور ہم پولیٹیشین سے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، کل کو آپ پولیٹیشین بنیں گے، اور سب کو بننا چاہیے. حصہ لیجئے پالیٹکس میں، اور پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کیجئے. جب آپ ان کو ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں کہ لائک دے آر، ان کو کلاسیفائی علیحدہ کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کلاسیفائی علیحدہ کرتے ہیں، تو پھر آف کورس وہ ڈویژن بڑھتی جاتی ہے. تو ہم اور ان نہیں ہیں، یہ ہمارا سب کا ملک ہے. جتنا فار ایگزامپل شہباز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کا ملک ہے، نواز شریف صاحب کا ملک ہے، یا
زرداری صاحب کا ہے, جناب رضوی صاحب کا ہے, اتنا ہمارا بھی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ بھی ہمارے ہیں, ہم ان کے. لیٹس اون ایچ ادر. اسی طرح فار ایگزامپل آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آج کل ایک عجیب سی رفت چل رہی ہے لوگوں میں فوج کے خلاف. یہ فوج ہماری محافظ ہے. یہ ہیں کون؟ میرے بھائی ہیں, آپ کے بھائی ہیں, میرے والد ہیں, آپ کے والد ہیں, ہم سب کے رشتہ دار ہیں. اور کر کیا رہے ہیں اس ملک کی حفاظت. اگر وہ ان کو کسی سے مسئلہ ہوتا ہے تو کس کے لیے ہے؟ پاکستان کے لیے. تو اب پاکستانی جب تک بیٹھیں گے نہیں, آپس میں بات نہیں کریں گے, خواہ وہ بلوچی ہے, خواہ وہ پنجابی ہے, سندھی ہے, سب لوگ بیٹھیے, کشمیری بیٹھے, پٹھان بیٹھے, سرائکی بیٹھے, سب بیٹھیے, بات کیجیے اور اپنے اپنے مسائل ایک دوسرے کو بتائیے. جو مسائل ہمارا فوجی بھائی حل کر سکتا ہے وہ کر کے دے گا, جو مسئلہ پولیس والا کر سکتا ہے حل, وہ پولیس والا کر کے دے گا, جو مسئلہ پولیٹیشین حل کرا سکتے ہیں لیجسلیشن کر کے, وہ تو سب سے بہترین چیز ہے. تو لوگوں کو ایکٹیو پالیٹکس میں حصہ لینا پڑے گا, تب جا کے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. ڈیویژن از ناٹ اے سولوشن. اس لیے میں بالکل اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ ہمیں کسی کو وی ہیو ٹو پوائنٹ فنگرز ایٹ پیپل. وی ہیو ٹو ناؤ انف. جو ہو گیا ہے برا تھا, بٹ وی نیڈ ٹو ویک اپ. اب جوان لوگوں کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں اگر باہر جا رہا ہوں تو میں وہیں رہوں گا. نہیں, جائیے باہر, 10 سال بے تحاشا کام کریں, سیکھیں, بے تحاشا پیسہ کمائیں, واپس آئیے. ایٹ دی اینڈ your parents are getting older, آپ کے پیرنٹس بوڑھے ہو رہے ہیں. So my last point would be it's a combined effort which is required now. اس میں فنگر پوائنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ آؤ اپنا اپنا حصہ مان لیتے ہیں. میرا کام اچھا پڑھانا ہے, بچوں کو ٹرین کرنا ہے اور ان کو یہ دکھانا ہے کہ جب جاؤ گے یہ چیزیں سیکھو اور واپس آؤ. اور جو بچہ جائے گا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جائے, سیکھے, بے تحاشا پیسے کمائے, واپس آئے اور اپنے ملک کو یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں. پولیٹیشینس کا کام یہ ہے لیجسلیشن ایسی کریں کہ آسانی ہو جائے. پولیس کا کام یہ ہے کہ, اور پولیس کے بارے میں یہ ایک اور چیز کہ الزام دینے سے پہلے یہ دیکھا کریں کہ ان کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے. کر دینا 8 گھنٹے ان کی ڈیوٹی, پھر وہ 8 گھنٹے کے بعد گھر جائے, اس کے اپنے بچے ہیں, بیوی ہے, وہ آرام سے گھر میں رہے. سارا دن سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے ٹریفک پولیس والا, اور سڑکوں کے حالات آپ کو پتہ ہے, غلط سائڈ پہ گاڑی میں چلاتا ہوں اور قصور ٹریفک پولیس والے. تو ہمیں اون کرنا ہے اپنے اداروں کو, اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے ان کو, اور اپنی اپنی حرکتیں ٹھیک کرنی ہیں. صراط مستقیم پہ چلیے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اور لیجسلیشن از ریکوائرڈ. اب جب پولیٹیشینز آپ کے پاس آتے ہیں تو اپنی ڈیمانڈ بدل دیں. نالیاں ہم خود بنوا لیں گے, ٹھیک ہے, ٹیکس دیں گے تو نالیاں بن جائیں گی. اب ہماری ڈیمانڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے, پراپر لیجسلیشن ہونی چاہیے, پیس ہونا چاہیے. ریڈ ٹیپ بزنس کے اوپر جو لگی ہوئی ہے کہ یہاں سے سائن کرائیں, وہ نہیں آئے. اگر کسی آفس میں کوئی نہیں آیا تو میرا کیا قصور ہے جی, میں تو آیا ہوں, آپ کا بندہ نہیں آیا تو آپ سائن کر دیجئے. تو بندے کم کیجئے. پھر آپ کہیں گے جی وہ دیکھیں نوکریاں ختم ہو جائیں گی. وہ نوکریاں جن سے عوام کو فائدہ نہیں ہوتا اور عوام کا پیسہ وہاں لگتا ہے, اس کو ختم کر دیجئے, کم کر دیجئے, اور اس پیسے کو اچھی جگہ یوٹیلائز کیجئے. اس میں شروع میں تکلیف ہوگی, تکلیف بھی ہمیں ہوگی, کیونکہ ایٹ دی اینڈ ان جاب میں ہم ہی کام کر رہے ہیں. تو پھر آپ کہیں گے بھرتیاں نہیں ہو رہی, تو بھرتیوں کی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں اسکل لوگوں کی ضرورت ہے. اسکل سیکھیے, جا کے کوئی کام کیجیے. اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ فورن انویسٹمنٹ لے کے آئے. اور ہم چونکہ اس وقت غربت میں ہیں, ہماری کرنسی بہت گر گئی ہے, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب ہمیں کم پے کرنا ہے اپنے ورکر کو کچھ چیز بنانے کے لیے. تو سپوز کیجیے اگر ٹیکسٹائل میں, اسپورٹس میں, کسی بھی چیز میں ہمارے بچے ورکرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے, ہمارے یوتھ کام کر رہی ہوگی, تو کم پیسوں میں زیادہ پروڈکشن ہوگی, ہم زیادہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ اپرچونیٹیز اب گورنمنٹ کو دیکھنی ہے. آلرائٹ, ود دیٹ تھینک یو سو مچ سر. اور دیکھیے گا کہ جب تک ان جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ سب کو گائیڈ کر رہے ہیں اور اتنی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں اور آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی جو 64% سے زیادہ یوتھ ہے وہ ایک ڈائریکشن میں آ جائے گی, چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل یونٹس میں اپنے آپ کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دے گی, پاکستان ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا. اسٹے بلیسڈ, اسٹے انسپائرڈ. اللہ حافظ.